جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آتے ہیں اور یہ بٹھائی گئی ہے نظارے کے لیے، عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو دکھانے کے لیے انہیں جمع کیا تھا، کیونکہ یہ تانے دے رہی تھی کل تک جو بازار میں بکتا تھا عزیز مصر کی بیگم نے اسے اپنا محبوب بنا کے شہزادیوں کے ذوق کو بھی بدنام کر دیا۔ قرآن پاک نے اطلاع دی فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب عزیز مصر کی بیوی نے یہ تانا سنا تو مصر کی ان تمام بیمار عورتوں کو مدعو کیا، دعوت دی وآتدت لہن متکئا، اور پھر ان کے لیے دسترخوان بچھایا۔ دسترخوان، اس پر لوازمات چنے، دیگر لوازمات کے ساتھ ساتھ کچھ فروٹ بھی رکھے۔ وآتت كل واحدة منهن سكينا، اور پھر ہر ایک کے ہاتھ میں چھریاں بھی دے دی، تیار بیٹھے۔ میں نے کہا بیمار جنس ہمیشہ دسترخوانوں میں ملے گی اور مجاہد ہمیشہ میدانوں میں ملیں گے۔ جن کی پرواز دسترخوانوں تک ہوتی ہے ان کی ذہنیت ملاحظہ فرمائیے۔ وقالت اخرج علیہم، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا محبوبم ذرا باہر آئیے نا۔ قرآن کہتے فلما رأینہ اکبرنا، حضرت یعقوب کا بے داغ بیٹا 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ تابندہ جوانی لے کر جو ہی خلوت سے جلوت میں آیا، یہ بیمار جنس بدحواس ہو گئی۔ اکبرنا، ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ سرگودے والے ترجمہ کر دینے چلیاں ہو گئی ہیں، چلیاں ہو گئی۔ پشاور والے نے ترجمہ کیتا لیونیا شخص، ادھر ملتان مظفر گڑھ بہاولپور ریاست سرائکی والے نے ترجمہ کیتا کملیاں تھی گئی ہیں۔ ادھر گجرانوالہ سیالکوٹ گجرات لاہور والے پنجابی دوستوں نے ترجمہ کیتا دیوانیاں ہو گئی ہیں۔ پپلا کے دوستو، حسن پیغمبر کو دیکھ کر دیوانہ ہو جانا یہ بھی پرانی بیماری ہے۔ آج بھی کبھی کبھی کانوں میں آواز پڑتی ہے چھڈو جی اسی تے حضور دے دیوانے۔ عزیز دوستو، کبھی نہ بھولیے گا کہ نظریاتی سفر میں پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانوں کی نہیں فرزانوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دلسوزی کے ساتھ فرمایا ہے جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا، مجھ سے ایسے محبت نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے کی کہ انہیں دائرہ انسانیت سے نکال دیا۔ جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا۔ اور میں کہا کرتا ہوں حضور سے محبت کا گر سیکھنا ہے تو صدیق اکبر سے سیکھیے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ محبت یوں ڈوب کے کی کہ صدیق کی محبت معیار بن گئی، اور پھر محبوب نے خراج پیش کیا اپنے محب کو کہ اگر میری پوری امت کی عقیدت و محبت جو اسے
سے ہو سکتی ہے، وہ ترازو کے ایک پلے میں ڈال دی جائے اور دوسرے پلے میں میرے یار غار کی عقیدت رکھ دی جائے، خدا اس ترازو کو اٹھا لے تو پوری امت کی عقیدت کے مقابلے میں ابو بکر کی عقیدت کا وزن بڑھ جائے۔ محبت ایسے کہ صدیق اکبر کی محبت معیار ہو گئی قیامت تک کے لیے۔